السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، حاضرین مجلس و خواتین اسلام، چلیے ہم اپنے بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی محنتوں اور مشقتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم بے شمار کوششیں کرتے ہیں تاکہ ہمیں دنیا میں جہاں ایک ملتا ہے اس جگہ دو مل جائے، اور جہاں دو ملتے ہیں وہاں پہ چار مل جائے۔ یقیناً انسان اپنی کوششوں میں کبھی کامیاب بھی ہوتا ہے اور کبھی ناکام بھی، لیکن اگر ہمارے اور آپ کے سامنے ایک ایسا موقع آئے جہاں تمام لوگوں کے لیے یکساں یہ آفر ہو کہ آپ آؤ تمام تر سہولیات کے ساتھ، آپ گھر میں رہ سکتے ہیں، بیوی بچوں میں رہ سکتے ہیں، دوست و احباب میں رہ سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق آپ کاروبار میں رہ سکتے ہیں، آپ کھیتی کا کام بھی کر سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق اپنے موبائل فون کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے سارے کام کاج کرنے کے بعد اگر آپ کچھ مزید کام کرتے ہیں کچھ شرائط کے تحت، تو صرف آپ کے ان کاموں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ایک دو تین یا چار گنا فائدہ ہوگا، بلکہ ایک دن کام کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ کا فائدہ آپ کو صرف ایک دن میں ہونے والا ہے۔ یعنی ایک دن آپ نے کام کیا چند ایک شرائط کے ساتھ، تو اس کا فائدہ 1000 مہینوں سے زائد کے برابر ہونے والا ہے، یعنی تقریباً 83 سال کام کرنے سے زیادہ کا فائدہ۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی یہ منع کرے گا اس آفر کو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ آفر دیا ہے، یہ انعام دینے کا اللہ نے ہم سے اور آپ سے وعدہ کیا ہے، لیکن کیسے؟ کچھ ایک تیاری کرنی ہوگی، خود کو تیار کرنا ہوگا۔ وہ شرائط میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ان شرائط کے مطابق اپنے کاموں کو انجام دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل ہمارے اور آپ کے لیے بنا دے گا۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کا مبارک ترین مہینہ، رب ذوالجلال والاکرام کی جانب سے انعامات کی برکھا برسنے والا یہ مہینہ ان قریب ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس قسم کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے؟ ہم ایک چھوٹے سے فنکشن میں جاتے ہیں، کتنی تیاریاں کرتے ہیں مہینوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین مہینہ آنے والا ہے، کرنا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، مختصر میں آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہوتے اس سے پہلے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، لیکن اب ہم اور آپ یہ شعبان کے 25ویں تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں، یہ 22ویں تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے اور آپ کے لیے اب یہ موقع نہیں رہا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب نصف شعبان گزر جائے اس کے بعد روزہ مت رکھو۔ تو اب ہم رمضان کے استقبال میں، اس کی تیاری میں، شعبان کے مہینے میں اس وقت سے روزہ تو نہیں رکھ سکتے۔ البتہ دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اگر کسی انسان کا روزہ پچھلے سال کا 1 روزہ 2 روزہ 3 روزہ 4 روزہ چھوٹ گیا، تو ایسی صورت میں وہ قضا کے طور پر ان بقیہ ایام میں بھی روزے رکھ سکتا ہے، اگرچہ 15 شعبان سے زیادہ کے ایام گزر چکے ہیں شعبان کے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں روزہ رکھ سکتی ہیں، جو لوگ سفر کرتے ہیں اور روزہ چھوٹ جاتا ہے وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم سے روزے چھوٹتے تھے رمضان کے، اور ہم شعبان کے علاوہ ان روزوں کی قضا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوتے، یعنی نہیں ہو پاتا تھا کہ ہم دوسرے مہینوں میں روزے رکھ لیں، لیکن جب رمضان قریب آنے لگتا تھا تو پھر ہم جلدی جلدی شعبان کے مہینے میں روزے کمپلیٹ کر لیا کر لیتے۔ نمبر 2، اگر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان سے بھرپور استفادہ کریں تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت کا ادراک کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا اہم مہینہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں، آپ دیکھیے ایک انٹرویو کے لیے وہ کتنے ٹیوشن کرتے ہیں، کتنے الگ الگ قسم کے انٹرویو، جو ٹرینڈر ہوتے ہیں، ٹرینڈ کرنے والے لوگ، تربیت دینے والے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ، بیٹھنے کا سلیقہ، پیر کیسے رکھا جائے اس کا سلیقہ، آنکھوں کا اشارہ کیسے ہونا چاہیے اس کا طریقہ، ہاتھوں کے اشارے کیسے ہونے چاہیے اس کا طریقہ، کمیونیکیشن اسکل کس انداز کا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں وہ سیکھ کر کے 10 منٹ کی انٹرویو کے لیے جاتا ہے۔ 10 منٹ کی انٹرویو کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ اس 10 منٹوں میں اس کے مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، کس قدر یہ عظیم رات ہے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بابرکت رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک رات 1000 راتوں سے بھی زیادہ عظیم ہے، زیادہ خیر رکھنے والی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا اور نبی کے ذریعے سے تمام انسانوں کو بتایا کہ رمضان کی ایک رات، ابھی پورے مہینے کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک رات، قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ خیر و برکت کے حامل یہ رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں، ان کی امامت میں آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے لے کر کے آتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت میں، یعنی فرشتوں میں سب سے عظیم فرشتے، فرشتوں کے امام، وحی لے کر کے آنے والا فرشتہ جو تمام نبیوں کے پاس آئے، حضرت جبریل امین اس رات میں فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے اپنے ساتھ اترتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور یہ قدر کی رات فجر تک، یعنی طلوع غروب آفتاب سے لے کر کے شروع ہوتی ہے اور طلوع فجر تک یہ رات رہتی ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی عظمت کا ادراک کرنا ہوگا، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، دو صحابی میرے ساتھ ہیں، ایک آتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، دوسرا آتا ہے جنت کا فرشتہ انہیں روک دیتا ہے، تھوڑی دیر بعد میں اس کو جنت میں داخلہ ملتا ہے، اور مجھے کہا جاتا ہے تو واپس چلا جا کیونکہ تیرا وقت ابھی نہیں آیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ان دونوں لوگوں کو جو ایک ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ایمان قبول کیا تھا دونوں نے، ان میں سے ایک آدمی زیادہ نیکیاں کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کرنے والا، یہاں تک کہ جہاد کرتا کرتا شہید ہو گیا۔ اتنا عظیم شخص جس نے بڑی نیکیاں کی، بڑی کوششیں کی، دین کے لیے قربانیاں دی، اپنی جان نچھاور کر دی، وہ کہتے ہیں کیا میں نے دیکھا کہ یہ پہلا آدمی جو شہید ہو گیا ہے اسے میں نے جنت میں بعد میں جاتے ہوئے دیکھا، اس دوسرے کے بنسبت جو بعد میں انتقال ہوا، شہید بھی نہیں ہوا، طبعی موت مرا۔ حیرت میں پڑ گئے صحابہ کرام، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ شہادت کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول نے فرمایا من ای ذلک تعجبون، اے صحابہ کرام تم کس بات پہ تعجب کر رہے ہو، تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول وہ پہلا آدمی، اتنا نیک آدمی ساتھ میں شہید بھی ہو گیا، جنت میں وہ اس دوسرے شخص کے بنسبت تاخیر سے جا رہا ہے، دیر سے جا رہا ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، اے لوگو کیا یہ دوسرا آدمی اس شخص کے انتقال کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول بالکل، وہ 1 سال تک زندہ رہا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، اسے رمضان کا مہینہ ملا، اس نے روزے بھی رکھے، وَصَلَّ كَذَا وَكَذَا، اس نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے سجدے کیے، مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اے لوگو تم تو اس بات پہ حیرت کر رہے ہو کہ یہ پہلے جنت میں جانے والا آدمی جو شہید بھی نہیں ہے اور دوسرا جو شہید ہے یہ بعد میں جنت میں جاتا ہے، میں تمہیں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ اور بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں کے درجوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی شہید ہوا، اس کے مقابلے میں دوسرا انسان جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا، سال بھر نمازیں پڑھی، اس کے درجے کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ زمین و آسمان سے زیادہ جو فاصلہ ہے، اس سے زیادہ فاصلے کے مطابق بلند درجہ پانے والا ہے۔ میرے بھائیوں کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ ایک ایک نیکیوں کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ درجے کی بات تو بعد میں آئے گی نا، پہلے جنت میں داخلہ تو ملے، پہلے جنت میں داخلہ تو ملے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں رمضان آتا ہے، ہم اور آپ اس کی قدر نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ مزید کیا کرنا ہوگا، کس قسم کی تیاری ہمیں کرنی ہوگی رمضان کے لیے؟ سب سے پہلی تیاری اپنی نیتوں کو درست کرنا ہوگا، اپنی نیتوں کو درست کرنا ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام تر اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ کتنی اچھی نیت، کتنی خالص نیت، اتنے ہی زیادہ اجر، اسی کے اعتبار سے مقام و مرتبہ۔ اگر ہماری اور آپ کی نیت اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنا ہے تو یقین جانیے کہ ہمیں اور آپ کو رب الجلال والاکرام عظیم مقام عطا فرمائے گا، بڑی بڑی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، دلوں کو صاف کرنا ہوگا، دل میں حسد رکھ کر کے، بغض رکھ کر کے، کینہ رکھ کر کے، عداوت رکھ کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، نہیں ہو سکتی۔
جس دل میں نفرت پلتی ہے اس دل میں محبت جنم نہیں لیتی. جس دل میں نفرت پلتی ہے اس دل میں محبت جنم نہیں لیتی, اور جس دل میں محبت نہ ہو اس دل میں ایمان نہیں ہوتا, اور جس دل میں ایمان نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اے لوگوں تم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہیں, اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو, اور تم اس وقت تک محبت آپس میں ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے. تمہیں کیا میں بتاؤں ایسے اعمال کو جس کے ذریعے سے تم محبت ایک دوسرے کے لیے پا سکو, تم آپس میں محبت کو عام کر سکو, تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول بالکل. اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام بینکم, سلام کو عام کرو باہم ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کو سلام کرو زیادہ سے زیادہ, محبت پیدا ہوگی دل میں, اور جب محبت پیدا ہوگی ایمان آئے گا, اور جب ایمان آئے گا تو جنت میں داخلہ ملے گا. میرے بھائیوں یاد رکھیے کسی کا کوئی عمل خاص طور پر مسلمان کا, کسی مسلمان کا کوئی عمل حتیٰ کہ گناہ نفرت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. میں دلیل دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول کو کیا نہیں کیا اس شخص نے اسلام کے خلاف. غزوہ احد اس کی وجہ سے پیش آئی, جنگ احد, جنگ خندق اس شخص کی وجہ سے, احد میں اس شخص نے دھوکہ دیا. رئیس المنافقین تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علانیہ دشمنی رکھتا تھا. رئیس المنافقین مر گیا. ان کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کو کفن دے سکوں. ظاہری مسلمان تھا چونکہ منافق تھا, اللہ کے رسول کو معلوم تھا یہ شخص منافق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص اٹھا کر کے اس شخص کو دے دیا کہ جاؤ یہ میرا قمیص اس کو کفنانے کے لیے میں دیتا ہوں. میرے بھائی قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, 70 بار بھی استغفار کر لیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی, پھر دوبارہ رئیس المنافقین کا بیٹا آتا, اللہ کے رسول میری خواہش ہے کہ آپ میرے والد محترم کا جنازے کی نماز پڑھا دیں. قرآن کریم کی آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول آپ کسی بھی کافر کی جنازے کی نماز ہرگز نہیں پڑھائیں گے. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ محبت عام کرو, محبت پیدا کرو. یہ چھوٹے چھوٹے وجوہات کو نفرت کا سبب مت بننے دو, کیونکہ جس دل میں محبت نہ ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس دل میں ایمان کا بیج نہیں بویا جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو دیکھو, ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر زنا کا الزام لگایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی کفالت کرتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں. ارادہ کر لیا کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا. قرآن کریم نے کہا کہ یہ صدیقیت کے خلاف ہے, کسی مومن اور مسلمان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے نفس کی وجہ سے, کیونکہ اس کی بیٹی کے اوپر جو الزام لگایا گیا اس کی وجہ سے وہ اپنے اس کا کار خیر کو بند کر دے, روک دے. ہرگز نہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نیکیاں عام کریں, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ محبت عام کریں. کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے کرتے رہیں, آپ کو اس کی نفرت سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں. آپ کا کام, آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, آگے بڑھیے. اسی طریقے سے سابقہ گناہوں سے توبہ کیجیے. جو کچھ آج تک ہو گیا روئیے, گڑ گڑائیے, صاف و شفاف ہو کر کے رمضان میں داخل ہوئیے, تاکہ رمضان میں جو ہم اور آپ دعائیں کریں وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو اجر میں تبدیل کر دے. کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے اعمال نامے میں بے شمار نیکیاں دعاؤں کی صورت میں لکھی جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو دعا کی توفیق مل گئی اس کو گویا کہ ہر خیر کی توفیق مل گئی. ایک اور تیاری جو آج سے ہمیں اور آپ کو شروع کر دینی چاہیے, فجر سے شروع کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ 40 دن تک نماز بجماعت تکبیر اولا کے ساتھ
ہماری اور آپ کی ہو. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک نماز بجماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے کتب لہ براءتان. اللہ کے رسول نے فرمایا 2 براءتیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں. نمبر 1 براءت من النار، ایک براءت، ایک آزادی، آگ سے آزادی، جہنم سے آزادی. اور دوسری آزادی وبراءت من النفاق، اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری آزادی، دوسری براءت نفاق سے براءت. نفاق، وہ آدمی نفاق نہیں کرتا، اس کے دل میں نفاق نہیں پنپتا جو آدمی 40 دن تک نماز بجماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے. اسی طریقے سے اس رمضان کی تیاری میں ایک اہم چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو رمضان کے مسائل، روزوں کے مسائل، سحری و افطار کے مسائل یہ معلوم کرنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے. ہمارے اور آپ کے مطالعے میں ایسی کتابیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دنیا میں کہیں گھومنے بھی جاتے ہیں نا، دنیا میں کہیں گھومنے بھی جاتے ہیں تو میپ کو ساتھ میں رکھتے ہیں، پہلے سے جانکاری لیتے ہیں کون کون سی جگہیں ہیں جہاں ہم جا سکتے ہیں، کون کون سی جگہیں ہیں جہاں ہم رات میں قیام کر سکتے ہیں، کون کون سے ہوٹل ہیں جہاں ہم اچھا کھانا کھا سکتے ہیں. دنیا میں اگر کسی جگہ جاتے ہیں تو یہ تیاری، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم مہینہ جو ہمارے اور آپ کے لیے سایہ فگن کرنے کا ہر سال اعلان کرتا ہے، اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہماری اور آپ کی تیاری کیا اس انداز کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو ان مسائل کے بارے میں علم ہو جائے کہ چلو رمضان کا روزہ ہم رکھنے جا رہے ہیں تو کیا کیا کرنا اور کیا کیا نہیں کرنا، کن چیزوں سے کیا نقصان اور کن چیزوں سے کیا فائدہ. ماہ رمضان کے مسائل کے ساتھ ساتھ برائی اور گناہوں سے اجتناب آج سے شروع کرنا چاہیے، آج سے، تاکہ رمضان میں ہمارے اور آپ کے روزے کی حالت میں کوئی غلطی اس قسم کی نہ ہو. اسی طریقے سے ایک نظام الاوقات ترتیب دیجئے، ہم کو اس وقت میں یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز رمضان میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر پائیں گے. ساتھ ہی ساتھ غربا، فقراء، مساکین کی مدد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت رہی ہے. میرے بھائیوں، میں رب الجلال والاکرام سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی کما حق ہو تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم رمضان میں داخل ہوں تو اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اور آپ کی عبادتوں کو رب الجلال والاکرام شرف قبولیت سے نوازے اور ہمارے درجات کو بلند کرے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.